الرحیم قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اوصیکما و جمیع ولدی و اہلی و من بلغ کتابی بتقوی اللہ و نظم امرکم کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے تمام فرزندان بالخصوص امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور تمام چاہنے والوں کو ایک وصیت فرمائی کہ تقوی پروردگار اختیار کرو اور اپنے کاموں میں نظم و ضبط رکھو، اور اے حسن و حسین ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے محبت کرنا۔ کراچی میں جو گزشتہ کئی مہینوں سے مسلسل شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے، ان شخصیات میں شیعہ اور سنی کی تفریق نہیں رہی، اور دہشت گرد کسی مذہب کا نہیں ہوتا، دہشت گرد ہوتا ہے۔ دہشت گردی خود ایک سوچ کا نام ہے، لہذا شیعہ شخصیات بھی جو سیاسی شخصیات تھیں، مذہبی شخصیات تھیں، انہیں قتل کیا گیا۔ پچھلے دنوں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی جو عالم اسلام کی ایک اہم ترین شخصیت ہے، پاکستان میں ان کا ایک بڑا مقام ہے، مسلمانوں کے درمیان ان کا ایک وقار ہے۔ خود میں ان کے بڑے بھائی جناب عثمانی صاحب سے مسافرتوں کے درمیان ملاقات کر چکا ہوں، اور عرض ارادت اور اپنا جو ہمارا ایک بزرگوں کے احترام کا ہمیں سلیقہ سکھایا گیا ہے، اس کا ہم اس پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ عالم ہے، عالم چاہے کسی بھی مسلک کا ہو، عالم کسی بھی دین کا ہو، عالم کسی بھی فقہ کا ہو، عالم ہے، اس کا احترام سب کو کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر مکاتب فکر میں، حتیٰ میں تو امیر مومنین کی تعلیم عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں غیر مسلم دانشوروں کا بھی احترام کرنا ہے، اس لیے کہ اگر معاشرے سے عالم ختم ہو جائیں گے تو بات کس سے ہوگی؟ گفتگو کا جو ہمیں حکم ہے وہ عالم سے اور دانشور سے بات کرنے کا حکم ہے۔ جاہلوں سے تو اللہ نے بات کرنے کو منع کیا ہے، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ تم سے جاہل بات کرے تو اسے سلام کہہ کے گزر جاؤ، اس کو جواب نہیں دو۔ لہٰذا یہ جو واقعہ گزرا مفتی صاحب کے ساتھ وہ ناقابل برداشت ہے، قابل مذمت ہے اور ناگوار ہے۔ ہم اس کی ہر فورم پہ مذمت کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، لیکن کراچی کے شیعہ جوانوں کی مسلسل گرفتاریاں اور مسلسل نوجوانوں کو اغوا کے انداز میں اور انتہائی نامناسب رویے کے طور پر انہیں اٹھا کے لے جانا، اور آئے دن ہر روز اس دن سے آج تک مسلسل شیعہ جوانوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا۔ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ جب حضرت مولانا نے، مفتی صاحب نے اپنے ایک بیان میں، رسمی بیان میں اشارہ بھی دیا ہے کہ ان کو کن لوگوں پہ شک ہے یا ان کا کس طرف گمان ہے، پھر اس کے بعد فقہ جعفریہ کے جوانوں کو گرفتار کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا محکمہ ہے جس کے اہلکار انہیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، ان سے ہمارا ایک سوال ہے کہ یہ بیلنس کی پالیسی، یہ انہیں اٹھا رہے ہیں تو انہیں بھی اٹھا رہے ہیں، انہیں اٹھا رہے ہیں تو انہیں بھی اٹھا رہے ہیں، یہ ایک اچھا رویہ نہیں ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ بیلنس کی پالیسی پر عمل نہ کریں، بلکہ آپ کو تو پتہ ہے، آپ کو کون بتائے گا کہ پاکستان میں کس نے دہشت گردی کے عمل کو شروع کیا، کس نے فرقہ واریت کو پھیلایا، کہاں یہ جو ہے وہ افراد تیار ہوتے ہیں، کہاں یہ پالے جاتے ہیں، کہاں یہ تعینات کیے جاتے ہیں، کہاں سے یہ روانہ کیے جاتے ہیں، آپ کو تو سب پتہ ہے۔ ہم تو اس ملک میں گزشتہ 40 سال سے جنازے ہی اٹھاتے آئے ہیں، ہم نے تو مسلسل اس ملک میں مظلومیت اور ظلم اور بربریت کا سامنا کیا ہے۔ ہم دکھی لوگ ہیں، ہم مظلوم ثابت ہوئے ہیں، ہم مظلوم لوگ ہیں۔ لوگ حملہ کرتے ہیں، اپنی ہی مسجدوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کالے کپڑوں میں آ کر اپنی ہی مسجدوں کو آگ لگاتے ہیں، پھر ہمارے پر ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ حضرات نے کیا ہے۔ اتنے ہی واقعات اس ملک میں ہو چکے ہیں، ادارے جانتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر اداروں کو پیغام دوں گا
اور اپنی قوم کو کہوں گا کہ ہمت، حوصلے اور صبر بردباری سے کام لیں. آزمائشیں آتی رہتی ہیں، امتحانات آتے رہتے ہیں. جن جوانوں کو اٹھایا گیا ان کی فیملیز حوصلہ مندی سے کام لیں. اور آپ انہوں نے کوئی ایف آئی آر میں نام درج کروایا ہے، انہوں نے کوئی نامزد کیا ہے تو حق بنتا تھا کہ اسے اٹھایا جاتا، لیکن اس طرح سے لے جانا یہ قابل قبول نہیں ہے اور قابل یہ انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے. میں آپ سب سے کہوں گا کہ اداروں کو خاص طور پر یہ نصیحت کریں، ان کو پیغام پہنچائیں کہ یہ روش اور یہ طریقہ بہت نامناسب ہے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، شخصیات کی حفاظت فرمائے، علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر باقی و قائم فرمائے، اور ہمارے ملک کو جن الجھنوں کا سامنا ہے ان سے نجات عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.